السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، ہم اتحاد بین المسلمین کے تحت کچھ اختلافی مسائل پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ آج گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ایک اشتباہ ہے، اور وہ یہ کہ کہا یہ جاتا ہے کہ اہل تشیع حضرات اصحاب کو نہیں مانتے۔ اسی سوال کے جواب کے لیے ہم حاضر ہیں مولانا جانی شاہ کاظمی صاحب کے پاس۔ قبلہ سوال کریں گے کہ آیا یہ سچ ہے کہ اصحاب اکرام جو ہیں کو تشیع یعنی اہل تشیع تسلیم نہیں کرتے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا جزا خیر دے، ایک بہت ہی نیک اور عظیم شان کام آپ کر رہے ہیں، اور اس میں اگر انشاءاللہ کامیابی ہو تو مسلمانوں کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ آج جو مسلمان ذلت کا شکار ہیں، پستی کا، وہ اختلافات کی وجہ سے، اور مسلمان اس وقت 3 طرح کی غلامی میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اقتصادی غلامی امریکہ کی طرف سے ہے، اور ثقافتی غلامی، اور اب یہ کرونا نے ثابت کر دیا کہ ہم میڈیکلی بھی ان کے غلام ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم متحد نہیں ہیں۔ تو دیکھیے، یہ ایک غلط فہمی ہے، اسے دور ہونی چاہیے۔ اب جی ہم شیعہ حضرات اصحاب کو کیوں نہیں مانیں گے؟ ہمارا ان سے کوئی ذاتی جھگڑا ہے؟ ہرگز نہیں، اس زمانے میں ہم تھے نہیں، تو آخر ہم کیوں نہیں مانیں گے؟ وجہ کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے، تمام اصحاب کرام کا شیعہ احترام کرتے ہیں، دل سے انہیں مانتے ہیں۔ صحیح۔ جو نبی پاک کے سچے صحابی ہیں، نبی کے وفادار صحابی ہیں، ان کے قدموں کی خاک جو ہے شیعوں کے لیے آنکھوں کا سرما ہے، تبرک ہے۔ صحیح۔ لیکن بات صرف چند اصحاب کی ہے، اور وہ بھی وجہ ذاتی نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ تمام اہل سنت نے بھی لکھا یہاں، جو اللہ نے مودت اور محبت کا حکم دیا ہے اہل بیت کا، کہ یہ اجر رسالت ہے۔ پنجتن پاک یعنی اللہ کے رسول، حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن حسین، یہ قربا میں ہیں کہ ان سے مودت محبت واجب ہے اور اجر رسالت ہے۔ صحیح۔ تو اصل وجہ یہ ہے کہ اگر شیعہ کتابوں میں صرف ہوتا تو شاید ہم شک کرتے، مگر اہل سنت کی بڑی بڑی کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض اصحاب نے بی بی پاک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کو آگ لگائی، صحیح۔ اور بعض نے یہ لکھا کہ آگ لگانے کی دھمکی دی۔ یہ سب اہل سنت کی کتابیں ہم ابھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ 3 طرح کی روایتیں ہیں۔ کچھ اہل سنت کی کتابوں نے کہا کہ حضرت عمر نے آ کے دھمکی دی۔ اب کیونکہ ہمارے سامعین اردو سننے والے، الفاروق شبلی نعمانی کی مشہور کتاب ہے اردو میں، اس میں جا کے آپ دیکھ لیں کہ حضرت عمر نے دھمکی دی کہ جو لوگ حضرت علی کے گھر میں ہیں، جنہوں نے بیعت نہیں کی، اگر باہر نہیں نکلے تو میں آگ لگا دوں گا۔ بعض نے کہا کہ نہیں، آگ لگا دی، دوسری کتابوں میں آگ لگا دی، اور تیسری جو قسم ہے اس میں یہ ہے کہ صرف آگ نہیں لگائی، وہ دروازہ حضرت بی بی پاک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اوپر گرا، اور بیوی جو ہے شہید ہوئیں، اور محسن بھی شہید ہوا۔ اچھا، یہ ہم نہیں کہتے، ہم ایک چھوٹا سا کلپ آپ کو ابھی دکھا سکتے ہیں یوٹیوب پہ۔ مولانا اسحاق صاحب مرحوم، جو واقعاً ایک اہل سنت کے عالم تھے، اہل حدیث کے، مگر خدا ان پر رحمتیں نازل کرے، ایسے علماء اہل سنت میں آج بھی ہیں، گزشتہ زمانے میں بھی ہیں، جو تعصب سے بالاتر ہو کر حق کی بات کہتے ہیں۔ تو اب آپ یہ کلپ دیکھ کر خود دیکھیے کہ اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں، اور ان کے ٹکر کا کوئی عالم پاکستان بھر میں نہیں تھا۔ انہوں نے تو چیلنج بھی دیا تھا، کوئی ان سے مناظرہ کرنے کی جرت نہیں کرتا۔ اب انہی کے شاگرد جو ہیں انجینئر محمد علی بھی آپ دیکھیے، کافی وہ تعصب کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آپ یہ کلپ دیکھیے،
اور پھر اندازہ لگائیے کہ یہ اہل سنت کے عالم ہیں، اور ہر صدی میں ایسے نیک علماء اہل سنت میں پیدا ہوئے ہیں جن کے اندر تعصب نہیں ہے، انہوں نے حق کی بات کہی۔ میری بات آپ نے سن لی، میری سطح بہت بلند ہے، میں نے ان لوگوں کو پڑھا ہے، ایمانداری سے پڑھا، اور ان کے اصل دفتر میں نے کنگالے کہ شیعہ کہاں سے چلے اور ان کا علم کیا۔ میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ ان میں بڑے بڑے فاضل پیدا ہوئے، ان کے پائے کا ایک بھی نہیں آپ دکھا سکتے۔ باقی صحابہ کو برا کہتے ہیں جو انہیں پتہ چلا، کہنا ہی ہے نا، جنہیں پتہ چلا کہ فاطمہ کو مارا حضرت عمر نے، ان کے بازو توڑا اور ان کے بچہ پیٹ سے گرایا، وہ کیوں نہ برا کرتے؟ اب یہ صحیح ہے یہ غلط، روتے ہیں آپ، کتابوں میں لکھا، آپ کہیں گے اس کی سند ضعیف ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اعتبار، کتابوں میں راویوں نے میرے بھائیوں لکھ لیا سب کچھ، اب شیعہ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے۔ وہ کہتے ہیں وہی عمر ہے جس نے حضور کو کاغذ قلم نہیں دیا، آپ نے آخر وقت کہا لاؤ میں تحریر لکھ دوں، نکالو، وہ کہتے ہیں اپنی بخاری 6 جگہ لکھا گیا۔ اللہ کے نبی نے آخر وقت کہا لیاؤ سامان، میں ایسی چیز لکھوا دوں میرے بعد گمراہ نہ ہو۔ کس نے اٹھ کر کہا کہ ہم نہیں لکھوائیں؟ حضرت عمر نے کہا کہ قرآن کافی ہے، ہمیں نہیں حضور کی تحریر چاہیے۔ کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں حضرت اللہ کے رسول کی وصیت نہیں لکھنے دی۔ اب بات ذرا نہ آپ کھلوائیں، بس جو بات آپ کو سمجھا دی نا کہ ہر شخص بیچارہ پھنسا ہوا، وہ کچھ نہیں غریب کر سکتا، جو کسی نے پڑھ لیا اس کے دل میں بیٹھ گیا۔ یہ نہ کافر ہیں نہ بے دین ہے، رسول اللہ کے دیوانے ہیں۔ اب جن غریبوں کو سمجھ آئی کہ انہوں نے حضور کے خاندان سے بعد میں بڑا ظلم کیا، بی بی فاطمہ روتی ہے ان کے ہاتھ سے مری، وہ کیوں بی بی فاطمہ روتی ہے ان کے ہاتھ سے مری، وہ کیوں نہ برا کہیں ابو بکر اور عمر کو؟ جیسے کہ آپ نے کلپ میں دیکھا کہ اتنے بڑے عظیم شان عالم دین جنہوں نے حق کی بات کہی کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے اہل سنت کے۔ اب میں ان کتابوں کے نام گنواتا ہوں کہ یہ کتنی بڑی کتابیں ہیں۔ المصنف ابن ابی شیبہ، اب یہ دیکھنے ابن ابی شیبہ کون ہے؟ اہل سنت میں سب سے بڑی کتاب جو صحیح بخاری ہے، امام بخاری نے لکھی ہے، یہ امام بخاری کے استاد ہیں، یعنی ان کی علمیت سے کون انکار کر سکتا ہے۔ ابن ابی شیبہ نے بھی یہ واقعہ جو ہے بی بی پاک فاطمہ زہرا کے گھر جلانے کا، اس کا ذکر کیا ہے المصنف میں۔ دوسری کتاب یہ بھی اہل سنت کی تقریباً 16 کتابیں اس وقت ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، البتہ کتابیں بہت زیادہ ہیں لیکن جو بڑی مشہور کتابیں، انصاب الاشراف دوسری کتاب ہے، تاریخ طبری سے کون نہیں جانتا، مشہور و معروف اہل سنت کی کتاب ہے۔ اس نے بھی یہ واقعہ لکھا ہے کہ بی بی کے گھر پہ حملے کے لیے لوگ آئے، مختلف انداز سے لکھا۔ فرائض السمتین بھی لکھا ہے۔ 5ویں کتاب اہل سنت کی الامامت و سیاست ہے، اور چوتھی اثبات الوصیہ مسعود شافعی کی کتاب ہے۔ 7ویں کتاب ایک دل فرید بہت مشہور ہے، اور الاستیعاب یہ بھی بہت مشہور کتاب ہے۔ الامامت والخلافت مقاتل کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ تاریخ ابو الفدا کی مشہور کتاب ہے۔ الوافی بالوفیات صفدی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ لسان المیزان بہت مشہور کتاب ابن حجر اسقلانی کی۔ میزان الاعتدال یہ جناب ذہبی کی مشہور کتاب ہے۔ روضۃ المناظر فی الاخبار الاوائل یہ بھی کتاب اہل سنت۔ اعلام النساء اور الامام علی ابن ابی طالب عبد الفتاح کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ دیکھیے 16 کتابوں میں یہ حقیقت لکھی ہوئی ہے 3 مختلف انداز سے۔ کچھ نے لکھا کہ حملہ ہوا ہے، کچھ نے لکھا کہ نہیں صرف دھمکی دی گئی، اور کچھ نے لکھا نہیں آگ بھی لگی ہے، اور اسی وجہ سے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت ہوئی ہے۔ اور نہ صرف حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت، بلکہ شکم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حاملہ تھیں، محسن شہید بھی ہوئے ہیں۔ اب بتائیے اگر کسی مسلمان کے سامنے یہ ثابت ہو جائے کہ کسی نے نبی کا گھر، بیٹی کا گھر جلایا ہے، اور وہ گھر کہ انما یرید اللہ کی آیت جب نازل ہوئی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اہل سنت کی کتاب بھی لکھتے ہیں کہ 6 مہینے تک رسول خدا آتے تھے دروازے پر، یہ آیت پڑھتے تھے کہ اللہ نے اہل بیت کا مقام اتنا بلند کیا ہے کہ انہیں ہر رجس سے، نجاست سے پاکیزہ رکھا ہے،
اور ادھر قل لا اسألکم علیہ اجرن کی آیت بھی ہے، اور اسی انما یرید اللہ کی آیت کے تفسیر میں اہل سنت نے کیا لکھا ہے کہ رسول خدا نے کہا انا حرب، میں اس سے جنگ کروں گا جو ان سے جنگ کرے. ہاں، اور دعائیں ہیں اسی طرح سے. اگر آپ قوم غدیر کا خطبہ جا کے دیکھ لیں، اس میں رسول خدا کی اس وقت انشاءاللہ اگر وہ کلپ بحث ہوگی تو ہم آپ کی خدمت میں ناظرین کے دکھائیں گے کہ جو ہم نے تحقیق کی ہے من کنت مولا پر، من کنت مولا کے بعد والا جملہ بعض لوگوں نے جو ہے تعصب کی وجہ سے نکال دیا، مگر آج بھی اہل سنت کے تقریباً 1000 ریفرنسز ہیں، 1000 کتابوں میں نبی پاک کی یہ حدیث موجود ہے، اللہم والمن والا ہو وعاد من آدھا ہو. یہ اہل بیت کی طرف کہا کہ من کنت مولا، حضرت علی کے لیے کہا کہ جس کا میں مولا اس کے علی مولا. اس کے بعد یہ دعا پڑھی اور یہ حدیث کے جملے، اے خدا تو ان سے دوستی رکھنا جو علی سے دوست رکھے، اور تو ان سے دشمنی رکھنا جو علی سے دشمنی رکھے. یہ نبی کی دعا ہے، یہ حدیث ہے کہ زہرا و فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور علی کے جو دشمن ہیں ان سے دشمنی رکھنا سنت خدا بھی ہے اور سنت الہی بھی ہے. ہماری ذاتی کوئی دشمن کسی سے نہیں ہے. لیکن آپ صاحب اس میں ایک اعتراض کرتے ہیں، وہ یہ کہ کوئی یہ اشکال کر سکتا ہے کہ یہ جو احادیث آپ لے کے آئے ہیں حضرت سیدہ کے گھر پہ آگ لگانے والی، یہ ہو سکتا ہے ضعیف ہوں، ان کے راوی صحیح نہ ہوں، تو اس کے لیے آپ کے پاس کیا جواب ہے کہ ان کے راوی صحیح ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آپ نے بہت اچھا اعتراض کیا ہے کہ لازمی ہے یہ کہ جب بھی آپ حدیث بیان کریں تو اس حدیث کو صحیح ثابت کریں کہ یہ حدیث صحیح تب ہوگی کہ جو حدیث بیان کرنے والے ہیں وہ سارے کے سارے افراد درست ہوں، عادل ہوں اور نیک ہوں. اب آپ دیکھیے یہ پہلی جو روایت ہم نے بیان کی، ابن ابی شیبہ نے یہ واقعہ بیان کیا جو امام بخاری کے استاد ہیں. ٹھیک، ابن ابی شیبہ نے یہ کہا کہ حضرت عمر آئے اور کہا کہ میں، یعنی جو اندر لوگ بیٹھے ہوئے اگر نہیں نکلے تو کہا کہ اس گھر کو جلا دو. ٹھیک، اب اس کے راوی کون ہیں؟ دیکھیے پہلا راوی جو ہے محمد ابن بشیر ہے. اب تہذیب الکمال میں، یہ رجال کی جو کتابیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ حفظ میں سارے کوفے میں سب سے آگے تھا. یعنی راوی کا حافظہ بھی تو دیکھنا ہوتا ہے نا کہ آدھی بھول نہ گیا ہو بات. ابن حجر نے تہذیب میں اس کو سکہ کہا ہے. سکہ یعنی راوی درست ہے. ٹھیک ہے، اور کثیر الحدیث بھی کہا ہے، کس نے بہت زیادہ حدیثیں بتائی ہیں. ٹھیک، اور اسی طرح سے نسائی نے بھی اسے سکہ کہا ہے. اب دوسرا جو راوی ہے اس کا وہ ہے عبید اللہ ابن عمر ابن حفص. تہذیب الکمال اس کے بارے میں لکھتا ہے، اہل سنت کی کتاب ہے، ساری اہل سنت کی سب سے زیادہ حفظ کرنے والا ہے اور روایت کرنے والا ہے. عبداللہ ابن احمد ابن حنبل نے اسے سکہ کہا ہے کہ یہ بالکل درست ہے. ٹھیک ہے، نسائی اور حاتم نے بھی اسے سکہ کہا ہے جو ماہر ہیں علم رجال کے. ابن حجر نے تہذیب میں لکھا ہے کہ مدینے کے بزرگوں میں سے تھا اور علم اور عبادت اور حفظ میں بہت اعلیٰ مقام اس کا تھا. ٹھیک ہے، یہ دوسرا راوی ہو گیا. تیسرا راوی جو ہے جس نے لکھا ہے کہ بی بی زہرا کے گھر پہ حملہ ہوا ہے، زید ابن اسلم القرشی العدوی. اچھا، یہ جو ہے بخاری مسلم کا راوی ہے اور صحاح کا راوی ہے اور سکہ ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. تہذیب الکمال نے بھی لکھا ہے، ابو الحاتم، نسائی، عبداللہ ابن احمد حنبل، یہ جو ماہرین ہیں انہوں نے سب نے اسے سکہ کہا ہے.
یہ اسی طرح سے باپ بیٹے ہیں۔ پانچواں جو ہے یہ خود اسلم ہے، القرشی العدوی، صحیح بخاری، صحیح مسلم، دیگر ساستہ کا یہ بھی راوی ہے، اور ثقہ ہونے میں کوئی اس کی مثال نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، اور یہ صحابی بھی تھا۔ جی ہاں، تہذیب الکمال نے لکھا ہے، اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کی ہے۔ اب دیکھیے یہ سارے حوالے ہیں، سارے راوی جو ہیں درست ہیں، یعنی ابھی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ کسی نے جھوٹا یہ سلسلہ بنایا ہے۔ پھر یہ ساری چیزیں جو ہے اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہیں۔